اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آسمان اللہ کی نعمت، اتنی بڑی زمین اللہ کی نعمت، آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے، رات کو روشنی دیتا ہوا چاند، دن کو گرمی پھینکتا ہوا یہ سورج، اور یہ آسمان کی نیلی چھت، زمین کے اوپر چلتی ہوئی یہ ندی نالے کہکشائیں، اور بڑے بڑے سمندر اور یہ دریا اور یہ نہریں، اور درخت، پہاڑوں کے یہ سلسلے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور انسان اپنے وجود کی طرف آئے تو یہ آنکھ اللہ کی نعمت، اس کا سننا، آنکھ سے دیکھنا اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، اس کا سننا اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت اور ہاتھوں کا پکڑنا اللہ کی نعمت، اور اس کے علاوہ انسان کی زبان اللہ کی نعمت، اور زبان کا بولنا بھی اللہ کی نعمت، انسان کا دل، دماغ، انسان کے جسم کے اندر دوڑتا ہوا خون، انسان کو چلانے والے یہ پاؤں، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوٹھی کو، بنگلے کو، مکان کو، پیسوں کو، سونے کو اور چاندی کو، بینک بیلنس کو، ان ساری چیزوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ساری چیزوں کو تو تم نعمتیں سمجھتے ہو، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بڑے سارے لوگ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دنیا کے بڑے سارے لوگ، بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے سرمایہ کار، اور بڑے بڑے دنیا کے عہدے دار، بڑے بڑے سیاستدان، کثیر من الناس، بڑے بڑے شاگرد، بڑے بڑے استاد، بڑے بڑے مرد اور بڑی بڑی خواتین اور عورتیں، کثیر من الناس، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ دھوکے کے اندر ہی رہتے ہیں۔ کبھی یہ دھوکہ کچھ گھنٹوں کے لیے رہتا ہے، کئیوں کو دھوکہ چند دنوں کے لیے، کئیوں کا یہ دھوکہ ہفتے کے لیے، کئیوں کا دھوکہ مہینے اور سال کے لیے۔ کئی بدنصیب ایسے ہیں ان نعمتوں کے متعلق دھوکے کے اندر رہتے ہیں، اور وہ دھوکہ پوری زندگی کے لیے رہتا ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی نعمتیں تھیں۔ ہمیں پتہ تب چلتا ہے، آنکھوں سے جب تک دیکھتے ہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی نعمت ہے، یہ چھن جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ کانوں سے جب تک سنا جاتا ہے تب تک سمجھتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، جب چھن جاتا ہے تب زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح جو چیز چھنتی جاتی ہے وہ پتہ چلتا جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو بسر کر کے ختم کرتا ہے اور اللہ کی طرف سفر اس کا شروع ہوتا ہے، اس وقت وہ انسان جس نے زندگی کو اچھا نہیں گزارا ہوتا، جس نے زندگی کے ایک بہت بڑے اور قیمتی اللہ کے تحفے وقت کی قدر نہیں کی ہوتی، وہ بندہ اس وقت ایک ہی خواہش اور حسرت کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ مجھے ایک چیز چاہیے، وہ ایک چیز کون سی ہے؟ وہ وقت کی نعمت ہے۔ وقت کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے، ایک بندہ کسی سے اگر کوئی 10 15 20 ہزار روپے مانگے، آگے سے بندہ سوچتا ہے کہ میں اس کو دینے لگا ہوں، یہ مجھے واپس بھی کرے گا کہ نہیں۔ کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے پیسے اللہ کی نعمت ہیں۔ کوئی 1 لاکھ مانگ لے زیادہ سوچتا ہے، کوئی اس سے زیادہ مانگے اس سے زیادہ سوچتا ہے۔ اور سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ کسی سے سونا اور چاندی مانگ لے تو وہ بندہ سوچنے پڑ جاتا ہے، کیوں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں،
اسی سے آگے اگر کوئی بندہ کسی سے ہاتھ مانگ لے، ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دو، ہم پریشان ہو جائیں گے، کیسی بات کرتے ہو؟ اگر کوئی اس سے بڑھ کے کہہ دے آنکھیں دے دو، اس کے بدلے میں اتنے پیسے لے لو، ہم کہیں گے بھائی آپ کا دماغ تو صحیح ہے، اتنی بڑی چیز میں تم کو کیسے دے سکتا ہوں؟ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کو نعمتیں سمجھتے ہیں۔ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، کوئی ہمیں کہتا ہے وقت دے دو، کوئی ہم وقت دے دیتے ہیں، بلکہ کوئی تو کیا کہے، شیطان ہم سے وقت مانگتا ہے، ہم شیطان کو اپنی ساری زندگی کا وقت دے دیتے ہیں اور ساری زندگی وقت کو برباد کرتے ہیں۔ شیطان ہمارے وقت سے کھیلتا رہتا ہے۔ امام حسن رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لوگو یہ جو تمہاری زندگی ہے، یہ جو زندگی کے دن اور رات ہیں، یہ مت سمجھو یہ دن اور رات ہیں، بلکہ یہ تمہاری زندگی کے لمحات ہیں۔ یہ دن اور رات کٹ نہیں رہے، بلکہ تمہاری زندگی کے لیل و نہار کٹ رہے ہیں۔ یہ دن اور رات تم کہتے ہو وقت گزر رہا ہے، تم کہتے ہو رات گزر رہی ہے، تم کہتے ہو دن گزر گیا ہے، مہینے اور ہفتے گزر رہے ہیں، سالوں کے سال گزر رہے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے یہ وقت نہیں گزر رہا، یہ دن مہینے اور سال نہیں گزر رہے، بلکہ جو گزر رہا ہے وہ آپ کی زندگی کا وقت ہے۔ آپ آہستہ آہستہ موت کے قریب جا رہے ہیں، اور یہ وقت اتنی عظیم چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ قیامت کے دن اللہ قرآن میں کہتا ہے اس وقت جیسی عظیم نعمت کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھ کو نعمتیں دی تھی، بتا اس نعمتوں کا استعمال کیسے کیا تھا؟ اور میں حیران ہوتا ہوں، وہ کائنات کا رب، میں نے حدیث کے اندر پڑھا الم نجعل لکم الماء البارد، اللہ پوچھے گا بتا میں نے تجھ کو پانی پینے کے لیے دیا تھا۔ جب پانی کے متعلق سوال ہے، یہ وقت تو اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے 30 40 50 60 70 سالوں کی دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم فی عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کوئی آدم کا بیٹا، کوئی آدم کی بیٹی معاذ الرحمن کھڑا ہوگا، آپ کھڑے ہوں گے، میرا بھائی اور بہن، سارے نوجوان، سارے بزرگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اللہ ایک ایک کو بلاتا جائے گا اور پوچھتا جائے گا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ بن مسعود اس کو بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سارا میدان محشر لگا ہے، ساری دنیا کے انسان کھڑے ہیں، اللہ کہے گا تمہیں قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہے جب تک تم اپنے ان 5 سوالوں کے جواب نہ مجھے دے دو۔ کون سے 5 سوال؟ اور میں سب سے پہلا سوال، ادھر توجہ کریں کوئی بات نہیں، اور میں سب سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، تجھے میں نے عمر دی تھی، تجھے میں نے وقت دیا تھا، اس وقت کو کہاں پہ گزار کے آئے ہو؟ اس وقت کو شیطانی کاموں میں گزارا ہے یا اس وقت کو میرے رب رحمان کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں کے مطابق گزارا ہے؟ اس وقت کیا ہوگا ہمارے پاس جب اللہ ہمیں پوری زندگی کے متعلق سوال پوچھ لے گا اور اسپیشل پوچھے گا ان شبابہ فیما ابلاہ، تجھے جوانی کا وقت دیا تھا، بتا اس جوانی کے وقت کو کیسے گزار کے آیا ہے؟ اللہ کی قسم فیہما کثیر من الناس، بڑے سارے لوگ اس وقت جیسی نعمت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم وقت کو کہاں گزار رہے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، کاش میں نے وقت کو اچھے طریقے پہ گزارا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کو بہترین کاموں کے اندر صرف کیا ہوتا، کاش میں نے اس زندگی کو، اس وقت کو جو رب نے دی تھی اس کو رب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارا ہوتا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت واپس آنے والا نہیں ہوتا، اور وقت وہ واحد چیز ہے، اللہ کی قسم آپ پیسے کہیں پہ ضائع کر بیٹھو، پیسے پھر کمائے جا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کو بیچ دو، گھر پھر خریدا جا سکتا ہے، آپ پلاٹ لے کے فروخت کر دو، وہ پھر خریدا جا سکتا ہے، آپ کے پاس سونا چاندی تھا وہ آپ کا کھس گیا چلا گیا، وہ پھر واپس لیا جا سکتا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو ایک دفعہ چھن جاتی ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹ سکتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا، کیسا معاملہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ میں بتا دوں وقت ہم ضائع کیوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ وقت کا احساس ہی نہیں کہ وقت ایک نعمت ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ دوسری وجہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، زندگی گزار رہے ہیں
لیکن کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی کس لیے گزار رہے ہیں؟ تیسری وجہ، اگر ہم سوئے ہیں تو سوئے ہی رہے ہیں، کھا رہے ہیں کھاتے ہی رہے ہیں، پی رہے ہیں پی ہی رہے ہیں، باہر نکلے ہیں لانگ روٹ پہ نکل گئے ہیں، اگر کہیں بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ لمبی چوڑی گپ شپ شروع کر دی ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وقت کی قدر کا احساس ہی نہیں ہمیں ہو پاتا۔ جبکہ اپنی زندگی کو اگر ہم بہترین کرنا چاہتے ہیں، کر سے یہ پنکھا چلا دیں، اگر ہم اپنی زندگی کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، اگر وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، جو دنیا کے اندر وقت ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے میں پوری زندگی کا حساب نہیں کہتا، میں ایک سال کا حساب نہیں کہتا، میں ایک گھنٹے کا حساب بھی نہیں کہتا، ایک منٹ کا میں نے حساب کیا اور میں حیران ہو گیا۔ ایک منٹ کو اگر کوئی انسان قیمتی بنانا چاہے وہ کس طرح سے بنا سکتا ہے؟ ایک منٹ کے اندر میں نے تجربہ کیا ہے، قل هو اللہ احد ایک سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 4 اس کی آیات ہے، لیکن جب اس کو بندہ پڑھنا شروع کر دے نارمل سپیڈ کے ساتھ پڑھے، ایک منٹ کے اندر 12 دفعہ تقریباً بندہ پڑھ سکتا ہے اس سورہ مبارکہ کو۔ اور وقت کتنا قیمتی بنے گا جب 12 دفعہ اس سورت کو پڑھ لیا جائے گا۔ بخاری کے اندر میں نے لکھا دیکھا ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، میرے صحابہ سب کو جمع کر لو، سب کو مسجد نبوی کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی خیریت تو ہے؟ کہا ہاں ہاں، آج میں تم سب کو 10 سپارے قرآن کے تلاوت کر کے سناؤں گا۔ صحابہ کا کیسا ذوق ہوگا، کیسا جذبہ ہوگا، آج مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے ہمارے یہاں قاری صاحب نے 1 سپارہ پڑھنا ہے، رمضان آ گیا ہے، فلاں اتنے بہترین قاری آ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، لوگ جذبے سے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں۔ صحابہ کا عالم کیا ہوگا جب ان کو پتا چلا ہوگا اللہ کے پیغمبر سنانے والے ہیں، اور 1-2 رکوع 1-2 پارہ نہیں بلکہ پورے کے پورے قرآن مجید کے 10 سپاروں کی تلاوت کر کے سنانے والے۔ سارے صحابہ آئے، جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ممبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ سارے مسجد نبی کے اندر آ کے بیٹھ گئے، مسجد نبی کھٹا کھٹ بھر جاتی ہے، اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ کو پڑھتے ہیں، ساتھ میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تلاوت کر دی۔ صحابہ حیران اور پریشان ہو گئے، اللہ کے پیارے نبی آپ نے تو ہمیں فرمایا تھا 10 پاروں کی تلاوت کر کے تم کو سنائیں گا۔ فرمایا ہاں ہاں، من قرأ قل هو اللہ احد فإنها تعدل ثلث القرآن، جس بندے نے قل هو اللہ کی تلاوت کی وہ سمجھ جائے کہ یہ قل هو اللہ احد کوئی چھوٹی عام صورت نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 1 منٹ جب ہم قیمتی بنائیں گے تو پھر کتنا قیمتی بنے گا؟ 12 دفعہ سورت اخلاص کی تلاوت کریں گے، 3 دفعہ تلاوت کرنے سے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب، 12 دفعہ کرنے سے 4 قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ قل هو اللہ اتنی بڑی عظیم صورت ہے، میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام منتخب کیا تھا مسجد قباء کے اندر، جو مدینہ کے قریب کی بستی ہے، وہاں پہ امام صاحب جماعت کرواتے ہیں، اور جماعت کرواتے کرواتے ان کا معمول بن جاتا ہے ہر نماز کے اندر وہ جناب قرات کرتے ہیں، ساتھ میں قل هو اللہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، کوئی اور سورت پڑھیں گے، قل هو اللہ کی تلاوت ضرور کریں گے۔ ایک دن ایک بندے نے تنگ آ کے نبی پاک سے شکایت کر دی، نبی پاک تشریف لائے، پیچھے نماز پڑھی اور اس صحابی سے پوچھا بھائی بتاؤ قل هو اللہ کیوں اتنی زیادہ پڑھتے ہو اور کیوں اس طرح مقتدیوں کو پریشان کیا ہے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگا کیسی اس کی محبت ہوگی سورت اخلاص کے ساتھ، کہتا ہے اللہ کے نبی میں یہ سورت کو پڑھتا ہوں اور میں پڑھتا ہی رہوں گا۔ فرمایا بتا کیوں اس طرح کہہ رہا ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ أُحِبُّ إِلَى سُورَةٍ، اللہ کے نبی کیونکہ مجھے اس سورت سے محبت بڑی ہے۔ فرمایا سن لو تمہیں اس سورت سے محبت ہے، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں اس سورت کی محبت کی وجہ سے کائنات کا رب تجھ کو جنت عطا فرما دے گا۔ وقت کی قدر اگر کرنی ہے تو 1 منٹ قیمتی بنانے کے لیے 1 منٹ کے اندر ایک کلمہ ہے سبحان اللہ جس کو کہتے ہیں، یہ ایک کلمہ کہنے سے حدیث کے اندر آتا ہے ایک بندہ جب دل و جان سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ کی توحید کے لیے خالص جان کے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک ہے تمام عیبوں سے، اللہ پاک ہے تمام برائیوں سے، اللہ کی ذات پاک ہے تمام نچائیوں سے، اس بندے کو اللہ اتنا اعزاز دیتا ہے جنت کے اندر ایک اتنا بڑا درخت لگاتا ہے، ایک عربی نسل گھوڑا 40 سال نیچے دوڑتا رہے اس کی چھاؤں سے باہر نہیں جا سکتا۔ 1 منٹ قیمتی بنانے کے لیے ہم بیٹھ جائیں، 1 منٹ کے اندر 45 سے 50 دفعہ سبحان اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔
اگر ہم 1 منٹ کو قیمتی بنائیں، الحمدللہ 45 سے 50 دفعہ کہا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان۔ الحمدللہ آسان جملہ نہ سمجھو، بلکہ یہ الحمدللہ جو 1 دفعہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے، پورے کے پورے ترازو کے میزان کے دونوں پلڑے بھر کے اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ ترازو کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا وہ ترازو، 7 آسمان 7 زمینیں، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے سب جمع کر دیا جائے، ترازو کا 1 پلڑا اس سے بھی بڑا ہے۔ 2 پلڑے کتنے بڑے ہوں گے؟ بھر کے 1 دفعہ الحمدللہ کہنے سے ملتے ہیں۔ جو 1 منٹ میں 45 دفعہ الحمدللہ کہے گا، اس کو 45 مرتبہ یہ ترازو کے دونوں پلڑے بھر کے اللہ نیکیوں اور ثواب کا عطا فرماتا جائے گا۔ 1 منٹ کو اگر قیمتی بنایا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ یہ کتنی دفعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، 1 منٹ کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ اس کو تقریباً 20 سے 25 مرتبہ آرام سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ 1 دن اور رات کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، آسمان کا رب اس کے سارے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس جملے کو 100 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 1 اگر منٹ کو ہم قیمتی بنائیں تو اتنا قیمتی بن سکتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں سارا دن دکان پہ بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں آیا، آج نقصان ہوا ہے۔ سارا دن پھیری لگائی ہے، کوئی چیز بکی نہیں ہے، آج نقصان ہوا ہے۔ سارا دن میں بیلچا اور ہتھوڑی لے کے یا کوئی چیز لے کے بازار میں کھڑا رہا ہوں، کوئی مجھے مزدوری کے لیے لے جائے، کوئی نہیں لے کے گیا، آج نقصان ہوا ہے۔ ایک مستری کی دیہڑی نہیں لگی ہے، وہ سمجھتا ہے نقصان ہوا ہے۔ ایک بزنس مین کی کوئی تجارت میں گھاٹا پڑ گیا ہے، سمجھتا ہے نقصان ہوا ہے، آج کوئی آرڈر نہیں آیا، سمجھتا ہے نقصان ہوا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، 20 دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر گئے ہیں، سالوں گزر گئے ہیں، زندگیاں گزر رہی ہیں، آج تک ہم نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا، پیغمبر کی حدیثوں کو نہیں پڑھا۔ قرآن تو دور کی بات ہے، زندگی گزر گئی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، اس کا ترجمہ پڑھنا نہیں آتا، آیت الکرسی نہیں آتی، اس کا مفہوم نہیں آتا، ہمیں تو آخر والے 3 کل نہیں آتے، ان کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ناظرہ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا مفہوم نہیں آتا۔ بدبختی کی بات یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہمارا ایمان ہے جس طرح یہ 2 گتوں کے درمیان قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طرح صحیح بخاری کے 2 گتوں کے درمیان جو سند کے علاوہ اور ابواب بندی کے علاوہ صحابہ کے اقوال کے علاوہ جتنی فرمودات لکھی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے۔ صحیح بخاری نہیں پڑھی اور اس کی ایک حدیث کو آج تک نہیں پڑھا، قرآن کی ایک سورت کو نہیں سمجھا اور وقت برباد کرتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے، جلیل القدر صحابی، ان کا قد چھوٹا سا، پنڈلیاں باریک سی تھے، جسامت بڑی کم تھی، دبلے پتلے سے نظر آتے تھے، لیکن ان کے کام کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعلیہ وکان اخذ نعلیہ ومسواک مطہرۃ لرسول اللہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اٹھاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے مسواک درختوں سے اتار کے آپ کو پیش کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنا ہوتا، آپ نے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہوتا، آپ عبداللہ بن مسعود سے کہتے، عبداللہ بن مسعود دیکھو جگہ نرم کرو، اگر نرم نہیں ہے تو نرم کرو اور پانی کا اہتمام کرو۔ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کے لیے، وضو کے لیے پانی کا بندوبست فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کی زندگی ایسے گزری۔ میں رات کو حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے اندر گئے ہیں، اندر گئے دیکھا کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے پیغمبر قرآن سنتے جا رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، پیارے پیغمبر پیچھے سنتے جا رہے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی جاتے ہیں، جا کے دیکھا قرآن عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے ہیں، سننے والے کائنات کے امام ہیں، سنتے گئے، ابو بکر عمر بھی سنتے گئے۔ جب وہ قرآن پڑھتے رہے، بعد
بعد میں ابو بکر و عمر نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ عبداللہ بن مسعود کے قرآن کو اتنی توجہ سے کیوں سن رہے تھے؟ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، فرمایا لوگو اگر کسی نے قرآن اس طرح سے سننا ہے جس طرح جبرائیل مجھے پڑھایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، اللہ کی قسم عبداللہ بن مسعود کی زبان سے قرآن سن لو، یہ بالکل اسی طرح قرآن پڑھتا ہے جس طرح میں نے جبریل کو قرآن پڑھتے سنا ہے۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود تھے، مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نیچے سے دیکھا، ان کے کپڑا اوپر اٹھا، باریک سی پنڈلیاں دیکھ کے صحابہ مسکرائے، ان کو برا لگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی فرمانے لگے تم نے اس کی پنڈلی کو ہلکا جانا ہے، ایک پلڑے کے اندر احد پہاڑ پورا رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی رکھ دی جائے، اللہ کی قسم ایک پنڈلی کا وزن زیادہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پنڈلی کا وزن زیادہ ہے، احد پہاڑ جو 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے اس کا وزن کم ہے۔ بات آنے لگا ہوں وقت پہ، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بیمار ہو گئے، وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے، ساتھ میں جناب عثمان امیر ترین عثمان ذو النورین غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو روتے ہوئے دیکھا، کہا عبداللہ رو کیوں رہے ہو؟ اور آپ کو بتاؤں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی بھی نہیں تھا۔ کہا عبداللہ رو کیوں رہے ہو؟ اچھا اس لیے رو رہے ہوگے کہ تمہاری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور تم دنیا سے جا رہے ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری بیٹیوں کا خرچہ بندوبست سارے معاملات کو دیکھوں گا، تیرا بھائی عثمان موجود ہے۔ کہا اللہ کی قسم بیٹیوں کی فکر نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا تو بیٹیوں کا پیچھے کیا بنے گا، بیٹیوں والے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو اپنی اولادوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ عبداللہ بن مسعود ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے اور اتنا قرآن کو سمجھا تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے قرآن کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مفہوم پتہ ہے، اور مجھے ایک ایک آیت کا پتہ ہے وہ نازل کس لیے ہوئی تھی، اور مجھے قرآن کی ایک ایک آیت کا پتہ ہے وہ کب نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی اس وقت گھر میں تھے یا سواری پہ تھے یا میدان مقتل میں جہاد میں تھے یا خطبہ حج دے رہے تھے، مجھے ایک ایک قرآن کی آیت کا علم ہے کہ وہ کہاں کہاں کیسے کیسے نازل ہوئی تھی۔ کہا میں اس لیے نہیں ڈر رہا کہ میری پیچھے بیٹی ہے، میں آخرت میں جا رہا ہوں، کہا ڈر اس لیے رہا ہوں کہ جس سفر پہ جانے لگا ہوں وہ سفر بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن جو دنیا میں نے نیکیاں کر کے سامان اور زیادہ راہ اکٹھا کیا ہے، اللہ کی قسم ڈر رہا ہوں وہ سفر لمبا ہے، کہیں میرا سامان کم نہ اس سفر کے لیے ہو جائے اور مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ وہ وقت کو اتنا قیمتی بنانے کے بعد ڈرے اور ہم وقت کو برباد کرنے کے بعد بھی نہ ڈرے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں 9 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے جنتی کہا تھا، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں، زاروں کے تار روتے ہیں، وَقَانَ غُلَّ فِي لُحْيَتِهِ، اللہ کے نبی کے اس پیارے صحابی کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی جب قبر کو کسی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ آج تو میری اور آپ کی پوزیشن یہ ہے قبرستان کے اندر جنازہ پڑھیں گے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہم دانت نکال رہے ہوتے ہیں، ہم کسی پھوڑی پہ تعزیت کے لیے جائیں وہاں پہ کہے لگ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ حقے پڑے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں لوگ، وہاں پہ اخباریں پڑی ہیں، چائے چل رہی ہے، کیا ہے کسی کی مرگ پہ آئے ہوئے یہ لوگ۔ جناب عثمان قبر کو دیکھتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا اتنا کیوں روتے ہو؟ تمہیں تو اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک مجلس کے اندر 9 مرتبہ ضمانت جنت کی دی ہے، اور ہم نے سنا ہے تمہیں تو اللہ کے نبی نے عثمان کہا تھا ما ذرا یا عثمان ما عمل عملا بعد اليوم قط، آج کے بعد کوئی نیکی خیر کا کام نہ بھی کرے تو جنت کے اندر جائے گا، پھر کیوں روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، اگر یہاں پہ پھنس گیا میں نے وہاں پہ اکیلے ہونا ہے تو پھر آگے میرا کیا بنے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، عظیم الشان لوگ تھے جو وقت کی قدر کیا کرتے تھے اور پھر بھی ڈرتے تھے۔ میں نے پڑھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ ہے کتنا وقت ملا تھا اسلام قبول کیا؟ اس وقت ان کی عمر تھی 30 سال، 30 سال کے نوجوان تھے جب اسلام قبول کیا تھا، اور جب شہید ہوئے 36 سال کے تھے۔ 6 سال زندگی ملی اسلام کے اندر، جو صحیح وقت ملا وہ 6 سال تھے۔
لیکن وقت کو کیسا رب کی رضا کے لیے لگایا، کیسا رب کے دین کے لیے لگایا تھا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا مدینے کے اندر، منافقوں نے جنازے کی چارپائی کو ہاتھ لگایا تو چھوڑ دیا اور افواہ اڑا دی، یہ سعد بن وقاص فوت تو ہو گیا، شہید تو ہو گیا، اس کا جنازہ اٹھاؤ، اس کی چارپائی کو ہاتھ لگا کے دیکھو، اس کا تو کوئی وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا نبی کب بولتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر کو انتظار تھا، منافقوں نے بات تو کی ہے کہ سعد کے جنازے کو اٹھا کے دیکھو، اس کی چارپائی کا وزن ہی کوئی نہیں۔ وہاں سے جبرائیل آگے کہا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، منافقوں کو اور دنیا کے سارے لوگوں کو، یہ سعد 6 سال اس نے اتنی رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا وقت لگا دیا ہے، ہم اتنے خوش ہو گئے ہیں۔ تم تو دنیا میں جنازے لیٹ کرتے ہو نا، فلاں سعودیہ سے آ رہا ہے، فلاں یورپ سے آ رہا ہے، فلاں کویت سے آ رہا ہے۔ فرمایا یہ سعد اتنا خوبصورت 6 سال کا وقت رب کے لیے لگایا ہے، رب اتنا خوش ہوا ہے، رب نے 7ویں آسمان سے بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے فرشتوں کو طواف چھڑا کے سعد بن وقاص کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے بھیج دیا ہوا ہے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا وقت لگایا تھا۔ امام طبری رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے، زندگی جنہوں نے لگائی، تفسیر لکھنے لگے قرآن پاک کی، شاگردوں سے کہا بچوں میرا دل کرتا ہے قرآن کی تفسیر لکھوں۔ کہا کتنی لکھیں گے؟ کہا میرا دل کرتا ہے 30,000 صفحے پہ مشتمل لکھوں۔ کہا استاد اتنی بڑی تفسیر لکھیں گے پڑھے گا کون؟ 3,000 صفحوں پہ تفسیر لکھی تھی، آج بھی موجود ہے، کئی 100 سال پہلے لکھی، آج بھی موجود ہے، اور 15-16 جلدوں کے اندر یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر طبری جس کو کہتے ہیں۔ تاریخ لکھنے لگے، اسلام کی تاریخ لکھی، شاگردوں سے پھر پوچھا تاریخ لکھنے لگا ہوں کتنی لکھوں؟ کہا آپ ہی بتا دیں۔ کہا دل کرتا ہے 30,000 صفحے پہ تاریخ لکھ دوں اسلام کی۔ تاریخ لکھی، 20 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے۔ جب ان کی زندگی گزری، ان کی زندگی میں کتابوں کا حساب لگایا گیا، اتنی اسلام کے متعلق کتابیں لکھ کے گئے تھے۔ علامہ یعقوب الحمدی نے لکھا ہے 55 صفحوں کے اوپر صرف ان کی کتابوں کے نام لکھے گئے تھے، یہ دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں سے لکھ کے چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا جن لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے اور وقت کو غنیمت سمجھا، اللہ کی قسم، امام اندلسی، امام ابن مخلد الاندلسی رحمہ اللہ، یہ اندلس سے بغداد 5,000 میل کا سفر کر کے آئے تھے۔ 5,000 میل کا سفر کر کے بغداد کس کے پاس آئے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس، جن کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ان کے پاس آئے، کس لیے آئے تھے؟ کہا امام صاحب سے میں نے حدیثیں پڑھنی ہیں اور حدیثوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ جب آئے پتہ چلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تو وقت کے بادشاہوں نے جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، بڑے پریشان ہوئے، جیل کے اندر گئے۔ کہا امام صاحب 5,000 میل سفر کر کے آیا ہوں آپ سے حدیثیں پڑھنے کے لیے۔ آج مجھ سے اور آپ سے تو اتنا سفر نہیں ہوتا کہ گھر سے اٹھ کے مسجد کے اندر چلے آئیں۔ آج ہم سے تو اتنا سفر نہیں ہوتا کسی ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آ کے 10-15 منٹ کے لیے آرام سے بیٹھ جائیں۔ کہاں یاد ہے وہ نبینے سے ابی عبداللہ بن ام مکتوم، نبینے تھے، کچھ نظر نہیں تھا آتا، اللہ کے پیغمبر کی خوشبو کو دے سونگ سونگ کے پیغمبر کی مجلس میں جاتے اور جا کے کہتے علمنی آیت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر قرآن کی ایک آیت کا مجھے سبق دے دے۔ روزانہ قرآن کی ایک آیت کو سیکھا کرتے تھے۔ وہ نبینے ہو کے قرآن کو روزانہ سیکھیں، ہم آنکھوں والے اور بڑے سمجھدار ہو کے اور اپنے آپ کو بڑے بڑے سمجھدار اور ہوشیار سمجھنے والے، ہم قرآن کا کبھی زندگی میں کچھ نہ سیکھیں۔ امام اندلسی گئے جیل کے اندر، امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی۔ کہا امام صاحب اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مقصد یہ ہے میں آپ سے حدیثیں پڑھنی ہیں۔ کہا مجبوری ہے، میں نہیں حدیثیں پڑھا سکتا، میں تو اس وقت جیل کے اندر ہوں۔ کہا کوئی حال نکالیں، کوئی رستہ نکالیں۔ کہا رستہ بس ایک ہی ہے کہ میرے پاس صرف اور صرف فقیر آ سکتا ہے، صدا لگانے والا، مانگنے والا، اور اس کے علاوہ میرے تلک پہنچنے کے لیے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ امام اندلسی کہتے ہیں
کہ ٹھیک ہے میں ایک جبہ پہن لوں گا، ایک اشکول پکڑ لوں گا، مانگنے والوں کا بھیس بنا کے میں آپ کے پاس جیل کے اندر آؤں گا، میں روزانہ مانگنے کا سوال کروں گا، آپ آگے سے صرف بول کے قال اللہ و قال رسول، اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث مجھے روزانہ سنا دینا۔ کئی سال جیل کے اندر پڑھتے رہے، اللہ کی قسم اللہ نے ان کو بھی وقت کا محدث بنا دیا تھا۔ جنہوں نے وقت کی قدر کو پہچانا تھا، وقت کتنی عظیم چیز ہے، وہ جیلوں کے اندر جا کے پیغمبر کی حدیثیں سنتے رہے تھے۔ اور میں نے صحابہ کے متعلق پڑھا ہے، صحابہ کو پیغمبر کے مسکرانے کا انداز پتا تھا، آپ کے چلنے کا انداز پتا تھا، آپ کے دیکھنے کا انداز پتا تھا، اور آپ کے ملنے کا انداز پتا تھا، لوگوں سے سلام لینا کیسے ہے پیغمبر کی سیرت کا پتا تھا۔ آج ہمیں تو اتنا پتہ ہی نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں سے ملا جلا کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آخری باتیں کر رہا ہوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور وہ صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی قرب حاصل تھا ان کو۔ اللہ کے نبی نے کئی دفعہ ان کو جنت کی ضمانت اور بشارت دی تھی، لیکن نیکیاں نہیں تھے چھوڑتے، وقت کی قدر کتنی کرتے تھے۔ رات کو مسلم شریف کی حدیث میں پڑھا میں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، بڑے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھا، ہاتھ کس کا تھا؟ ابو بکر صدیق کا۔ کہا اللہ کے نبی ہاں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا آج کیا تم میں سے کسی نے کسی مریض کا پتہ لیا ہے؟ ہاتھ اٹھا، ہاتھ ابو بکر صدیق کا تھا، ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کا آج پتہ لیا ہے۔ کہا آج کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کھلایا ہے۔ کہا کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے پڑھا ہے۔ کہا پھر سن لو، قیامت کا دن ہوگا، ان لجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ 8 دروازے کھولے گا، اور اللہ کہے گا اے میرے بندو جس دروازے سے تمہارا دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون ہوگا خوش نصیب بندہ؟ کہا ابو بکر وارجو ان تکون منہ یا ابا بکر، ابو بکر مجھے اللہ کے نبی کو یقین ہے کہ تو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہے، کیونکہ تو وقت کی اتنی قدر کرتا ہے، ایک دن کے اندر تو نے اتنے کام کر دیے ہیں۔ وقت کی قدر کرنے والوں نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سے 3.5 سال رہے تھے، اور حدیثیں اتنی بیان کی کہ دنیا کے اندر ابو ہریرہ سے بڑھ کے عبداللہ بن عمر بن عاص کے علاوہ کسی نے حدیثیں بیان نہیں کی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جتنا وقت پھر گزارا تھا وہ آقا کے قدموں میں گزارا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزارا تھا۔ اور میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے، ایک دن صحابہ بات کر رہے تھے، ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی کہ بھائی جو جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 رات یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو قبرستان میں مردے کو میت کو دفن کر کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر کے واپس آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے بھئی یہ تو نئی بات ہی آپ نے سنا دیا، ہم نے تو آج سے پہلے نہیں سنی۔ پتہ ہے مسیطان بھی کدی ہو جانا ہے مسئلہ، کوئی مسئلہ بیان کرو تو بندے کہتے ہیں قاری صاحب نویں گال سنا دی تھی، اسی تو نہیں کدی سنی۔ کہا یہ نئی بات ہے، ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ کہا پھر سن لو، آؤ میرے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر کی بیوی مومنوں کے ماں اما عائشہ کے پاس حجرے کے اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اما عائشہ آئی، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بتائیں اللہ کے نبی کی ایسی کوئی حدیث ہے ایک دفعہ بندہ جنازہ پڑھے 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب، قبرستان میں دفن کر کے قبر کے اوپر دعا کر کے آئے 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اما عائشہ نے کہا ہاں بالکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آ گیا، وہ جو لوگ جنہوں نے باتیں کی تھی نا کہ یہ تو نئی حدیث ہی بیان کر دی ہے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے بندو مجھے وہ وقت یاد ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حدیثیں بیان کر رہے ہوتے تھے، ہم وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہوتے تھے، میں کوئی تجارت نہیں تھا کرتا، کوئی کاروبار نہیں تھا کرتا، میری ماں گھر میں بھوک سے گشیاں پڑ رہی ہوتی تھی، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے ابو ہریرہ کو نبی کی مجلس کے اندر گشیاں پڑ رہی ہوتی تھی، لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں پیغمبر کی مجلس میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے حدیثیں یاد کی ہیں،
میں نے مقام اللہ سے ایسے ہی نہیں لیا، اپنے وقت کو قیمتی سمجھا ہے، اور فرمایا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، بڑی کثیر تعداد لوگوں کی وقت کی نعمت کے متعلق دھوکے کے اندر رہتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم وقت بیوی بچوں کو دے رہے ہیں، ہم کاروبار اور بزنس میں وقت لگا رہے ہیں، میں نے ساری زندگی باہر گزار دی ہے، بس سمجھتے ہیں ہم نے سارا کچھ کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر تو نے زندگی کے اندر قرآن نہیں سیکھا تو سمجھ جا کہ تو نے اپنی زندگی کا سارا وقت برباد کر دیا ہے۔ اگر تو نے اپنی زندگی کے اندر حدیثیں نہیں سیکھی تو سمجھ جا تو نے ساری زندگی برباد کر دی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ سورۃ المنافقون کی 10 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے پھر ایسے برباد وقت کرنے والے لوگوں کے اوپر، ایسی عورتوں اور ایسے مردوں کے اوپر جب موت کا فرشتہ آتا ہے ایک ہی التجا کرتے ہیں، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تجھ سے ایک ہی التجا ہے، تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ میں اس وقت کو تیرے دین کی خاطر اور تیری رضا والے کاموں کی خاطر صرف کر سکوں۔ لیکن پھر وقت نہیں ملنا، پھر وقت نہیں ملنا۔ آج وقت ہے، آج اس وقت کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور اس وقت کے اندر جہاں کہیں فارغ بیٹھے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ کہتا ہے جب بھی تم کہیں سمجھو نا میں فارغ ہوں، ویلا ہوں، اس وقت فانصب کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب بھی لگے میں دکان پہ بیٹھا ہوں، کوئی گاہک نہیں آیا، بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، اور درود پاک ہی پڑھ لو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی دنیا کی ایسی تکلیف نہیں جو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ دور نہ کرتا ہو، کوئی دنیا کا خوشی اور دنیا کا تحفہ ایسا نہیں جو اللہ درود پڑھنے کی برکت سے عطا نہ کرتا ہو۔ فارغ بیٹھے ہیں درود پاک پڑھتے رہیں، شاد درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کریں، قرآن کو پڑھیں۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، میں ان کے پاس اکثر جاتا رہتا ہوں، تو جب بھی جائیں نا ان کے پاس قرآن پاک پڑھا ہے، صبح اپنا کلینک کھولیں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں کئی دوستوں کو جانتا ہوں دکان میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں بڑے مصروف بزنس مین ہیں لیکن مسجد میں آ کے مسجد کی صفائی کرتے ہیں، اور میں کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، بلکہ آپ بھی جانتے ہوں گے، ویلے دنیا کے زمانے کے ویلے، کوئی کام نہیں ان کو، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی دیہڑی، نہ دپا، لیکن سارا دن کسی فضول جگہ پہ بیٹھ کے گپیں ہانکتے رہتے ہیں یا فضول گیبتے اور چگلیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا وقت ایسا ہی ہے، وہ ایسے ہی سمجھیں وہ اس سے بھی بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی بندہ کہے یہ مٹی کی بوری لے لو اور سونے کا تھیلا مجھے دے دو، اگر کوئی دے دے تو وہ پاگل ہے نا، اللہ کی قسم اس سے بھی بڑا پاگل وہ بندہ ہے جو اپنے وقت کو شیطانی کاموں کے اندر گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں وقت کی نعمت کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔